بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں بزرگوں، آج اپنے چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج جو ہے وہ تعلیم کا دن ہے فضائل صدقات میں سے۔ تو فضائل صدقات میں سے تھوڑی سی تعلیم کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ فضائل صدقات کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ پڑھیں گے قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن میں اللہ نے جو ہے وہ کیا فضائل بیان کیے ہیں صدقات کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے: اور تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو، اور خرچ وغیرہ کو اچھی طرح کیا کرو، بے شک حق تعالی شانہ محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ فائدے کے اندر شیخ الحدیث لکھتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ فقر کے ڈر سے اللہ کے راستے میں خرچ کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ فقر کے ڈر سے اللہ کے راستے میں خرچ کا چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جانے کے بارے میں، یعنی جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ سے رک جانا۔ حضرت ضحاک بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصار اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک سال قحط ہو گیا، ان کے خیالات برے ہو گئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھے، کفار کی بہت بڑی جماعت مقابلے پر آ گئی۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص تلوار لے کر ان کی صف میں گھس گیا، دوسرے مسلمانوں نے شور کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، تم اس آیت شریفہ کا مطلب یہ بتاتے ہو؟ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب اسلام کو فروغ ہونے لگا تھا اور دین کے حامی بہت سے پیدا ہو گئے تھے، تو ہماری یعنی انصار کی چپکے یہ رائے ہوئی کہ اب اللہ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ تو عطا فرمائی دیا، اور لوگوں میں دین کے مددگار بہت پیدا ہو گئے، ہمارے اموال کھیتیاں وغیرہ عرصے سے خبرگیری پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں، ہم ان کی خبرگیری اور اصلاح کر لیں۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی، اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا، اپنے اموال کی اصلاح میں مشغول ہو جانا اور جہاد کو چھوڑ دینا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کو چھوڑ دینا، اس کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ حدیث میں سے پڑھتے ہیں فضائل صدقات کے بارے میں، حدیث میں سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی ہو بجوز اس کے کہ کوئی چیز ادائے قرض کے لیے رکھ لی جائے۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں، احد کا پہاڑ مدینہ طیبہ کا مشہور پہاڑ ہے جو بہت بڑا پہاڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس کے برابر سونا میرے پاس ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ 3 دن کے اندر سب کو تقسیم کر دوں، کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھوں۔ 3 دن کی قید نہیں، 3 دن کی قید نہیں ہے، اس لیے ذکر فرمایا کہ اتنی بڑی مقدار کی خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ البتہ اگر قرض ذمے پر ہو اور جس کو دینا ہے وہ اس وقت موجود نہ ہو تو اس کو ادا کرنا چونکہ صدقے سے مقدم ہے، اس لیے اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ روکنا اور محفوظ رکھنا پڑے تو دوسری بات ہے۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا گیا اس پر عمل کر کے، اس کو سن کے اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔